تو ایمان کے 70 شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور میرے دوستو، لا الہ الا اللہ کا مقصد یہی ہے کہ رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، رب کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، رب کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، رب کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، رب کے علاوہ کوئی نظر اور نیاز کے لائق نہیں ہے، رب کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، رب کے علاوہ کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہے، رب کے علاوہ کوئی غیبانہ پکارے سننے والا نہیں ہے۔ سارے انبیاء یہی دعوت دیتے آئے۔ پہلی صفت اور دوسری صفت جس کی عبادت کی جائے اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ سب کچھ جاننے والا ہو، ہر وقت ہر چیز کو دیکھنے والا ہو، اور یہ اگر کوئی صفت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو صرف رب کے اندر پائی جاتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس ہے علم قیامت کا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس ہے چابیاں غیب کی، کوئی نہیں جانتا مگر وہی۔ غالباً خلیفہ ہارون الرشید تھے، ان کو خواب آیا، اور خواب کے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میری موت کا وقت کب ہے؟ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا اور بڑے بڑے لوگ، انہیں موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، موت سے بڑے گھبراتے ہیں، پتہ ہے نا کہ آگے جا کے رگڑا لگنا ہے، آگے جا کے مالش ہونی ہے، اسی وجہ سے موت سے ڈر لگتا ہے۔ میرے نبی نے تو فرمایا تحفۃ المومن الموت، کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ موت کی تیاری کرنی چاہیے لیکن موت سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میری موت کب آئے گی؟ حضرت اسرائیل نے ایسے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ صاحب نے مختلف لوگوں سے تعبیر پوچھی۔ کوئی کہتا آپ کی موت سے 5 سال رہ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کی موت سے 5 مہینے رہ گئے ہیں، اور کسی نے کہا آپ کی موت سے 5 ہفتے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، بات ان کے پاس پہنچ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جب بات پہنچی، امام صاحب نے کہا اپنا خواب سنائیے۔ بادشاہ کا خواب جب پورا سنایا گیا تو امام صاحب نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی موت سے 5 دن رہ گئے ہیں، بلکہ اسرائیل نے کہا کہ 5 چیزوں کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا اتارنا یہ صرف میرے رب کے پاس ہے اس کے علم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ علم میرے رب کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل آدمی کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان کب اور کس جگہ پر مرے گا، یہ علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ نہ کوئی نبی جانتا ہے اور نہ کوئی ولی جانتا ہے۔ آج بتا دیتے کہ بارش آ رہی ہے، لیکن اس کا کلی علم کا ان کو علم نہیں ہوتا کہ بارش کتنا فائدہ دے گی، بارش کتنا نقصان دے گی، کتنی دیر تک برستی رہے گی۔ یہ کلی علم، ہر چیز کو جاننا، یہ صرف اور صرف میرے رب کا خاصہ ہے۔ تو ایمان بمنزل بنیاد کے ہے، اگر ایمان ہوگا تو ہر چیز قابل قبول ہوگی، اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لو کنان، جب رب العالمین کا عذاب آ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ آگے سے کہنے لگا سعادی الی جبل یاسمنی من الماء،
کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا؟ حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، دونوں کی آپس میں بات ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو، عبادت اگر کرنی ہے تو صرف اور صرف میرے رب کی، الہ ماننا ہے تو صرف میرے رب کو، داتا ماننا ہے تو میرے رب کو، اولاد دینے والا ماننا ہے تو میرے رب کو، نظر دینی ہے تو میرے رب کی، نیاز دینی ہے تو اس کے نام کے دینی ہے جس نے تمہیں دیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ چوپاؤں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، ایک گائے ہے۔ اب دیکھو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کا گھاس الگ جگہ پر ہوتا ہے، گوبر الگ جگہ پر ہوتا ہے اور دودھ الگ جگہ پر ہوتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، لیکن یہ میرا کمال ہے کہ نہ میں گھاس کو دودھ کے اندر ملنے دیتا ہوں اور نہ میں گوبر کو دودھ کے اندر ملنے دیتا ہوں۔ جس طرح گائے کے تھنوں سے میں تمہیں خالص دودھ دیتا ہوں، اسی طرح عبادت بھی میری خالص کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سجدہ کرنا یہ صرف رب کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر رب کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ آپ نے خامن کو سجدہ کریں۔ غائبانہ اگر مدد مانگنی ہے، غائبانہ پکارنا ہے تو صرف میرے رب کو۔ ہم ایک دوسرے سے بھی مدد مانگتے ہیں، پانی دے دو، پیسے دے دو، یہ ما تحت الاسباب ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب، یہ دو لفظ ہیں۔ ما تحت الاسباب، اسباب موجود ہیں، آپ میرے پاس موجود ہے، میں آپ سے پانی بھی لے لیتا ہوں، آپ سے پیسے بھی لے لیتا ہوں، لیکن ایک ہے ما فوق الاسباب۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور بارشیں بند ہو گئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو لیا اور ایک میدان کے اندر چلے گئے اور کہا اے میرے رب، جب اللہ کے نبی ہمارے اندر موجود ہوتے تھے ہم آپ سے بارش کی درخواست کرتے تھے، آپ رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، رب العالمین بارش برسایا کرتے تھے، لیکن آپ جنت الفردوس کے اندر چلے گئے، اب میں آپ کے چچا عباس کو لے کر آیا ہوں، یہ آپ سے دعا کریں گے اور تم بارش برسا دیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعا کرنی ہے، اگر زندہ ہو ان سے دعا کروانی ہے۔ یہ اصول یاد رکھ لو۔ آپ جو خیرات کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے ایصال ثواب کا انکار کر دیا ہے۔ آپ خیرات کرتے ہیں، کوئی چیز اللہ کے نام پر دیتے ہیں، تو آپ اس کا ثواب جو ہے بزرگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے۔ انبیاء، شہداء، فقہاء، صالحین، ان کے درجات کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں دیکھ دے رہا ہوں تیرے نام پر، اس کا جو ثواب ہے وہ انبیاء، شہداء کو پہنچا دے اور ان کے درجات بلند کر دے۔ اور اگر آپ نے اپنے بزرگوں کے نام پر دینی ہے، ان کو ثواب کرنا ہے، تو ان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، چونکہ انبیاء کی تو پہلے ہی مغفرت ہو چکی ہے، وہ جنت الفردوس کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح جتنے شہداء، فقہاء، صالحین ہیں، ان کے درجات کے لیے اور باقی لوگوں کی مغفرت کے لیے، لیکن اس میں نام صرف میرے رب کا ہو، خیرات اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، نظر بھی اللہ کے نام کی اور نیاز بھی اللہ کے نام کی، کیونکہ دیا بھی میرے رب نے ہے۔ اگر یہ تمہارا عقیدہ ہوگا تو اس کے بعد آپ کا عمل قابل قبول ہوگا، لیکن اگر تمہارے نظریے کے اندر شرک ہوا تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکین تو اپنے نفس پر کفر کی گواہی دے چکے ہیں۔ تو رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔